تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا تبارک بڑی برکت والا ہے الذي جعل وہ جس نے بنایا فی السماء آسمانوں میں بروجن برج جمع وجعل اور بنایا فیہا اس میں سراجن چراغ سورج و قمرن اور چاند منیرن روشن بڑی برکت ہے اس کی جس نے بنایا آسمان میں برج اور رکھا اس میں چراغ یعنی بڑے بڑے ستارے یا آسمانی قلعے جن میں فرشتے پہرا دیتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ آسمان کے 12 حصے ان کا نام برج ہے، ہر ایک پر ستاروں کا پتہ یہ حدیں رکھی ہیں حساب کو موضع یعنی سورج شاید نور و حرارت کے جمع ہونے اور صفت حراک رکھنے کی وجہ سے اس کو چراغ فرمایا۔ وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا سورۃ نمبر 71 سورۃ النور آیت نمبر 16۔ وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وهو اور وہی الذي جعل جس نے بنایا اللیل رات والنہار اور دن خلفتاً ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا لمن ارادہ اس کے لیے جو چاہے ان یذکر کہ وہ نصیحت پکڑے او ارادہ چاہے شکوراً شکر گزار بننا اور چاند اجالا کرنے، اور وہی ہے جس نے بنائے رات اور دن بدلتے بدلتے اس شخص کے واسطے کہ چاہے دھیان رکھنا یا چاہے شکر کرنا، گھٹنے بڑھنے یا آنے جانے کو بدلنا سدلنا فرمایا، یا یہ مطلب ہے کہ ایک کو دوسرے کا بدل بنایا ہے۔ مثلا دن کا کام رہ گیا رات کو کر لیا، رات کا وظیفہ رہ گیا دن میں پورا کر دیا۔ کما ورا فی الحدیث یعنی چاند سورج وغیرہ کا الٹ پھیر اور رات دن کا عدل بدل اس لیے ہے کہ اس میں دھیان کر کے لوگ خداوند قدیر کی معرفت کا سراغ لگائیں کہ یہ سب تصرفات و تقلبات عظیمہ اسی کے دست قدرت کی کارسازیاں ہیں، اور رات دن کے فوائد و انعامات کو دیکھ کر اس کی شکر گزاری کی طرف متوجہ ہوں۔ چنانچہ رحمان کے مخلص بندے جن کا ذکر آگے آتا ہے ایسا ہی کرتے ہیں۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ وعباد الرحمن اور رحمان کے بندے
الذین وہ جو کہ یمشون چلتے ہیں علی الارض زمین پر ہونن آہستہ آہستہ وَإِذَا اور جب خاطبہم ان سے بات کرتے ہیں الجاہلون جاہل جمع قالو کہتے ہیں سلاما سلام، اور بندے رحمان کے وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین پر دبے پاؤں، اور جب بات کرنے لگیں ان سے بے سمجھ لوگ تو کہیں صاحب سلام، یعنی مشرکین کی طرح رحمان کا نام سن کر ناک بوئیں نہیں چڑھاتے، بلکہ ہر فعل و قول سے بندگی کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کی چال ڈھال سے تواضع، متانت، خاکساری اور بے تکلفی ٹپکتی ہے۔ متکبروں کی طرح زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے، یہ مطلب نہیں کہ ریا و تسنع سے بیماروں کی طرح قدم اٹھاتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رفتار احادیث میں منقول ہے اس کی تائید نہیں کرتی، یعنی کم عقل اور بے ادب لوگوں کی بات کا جواب عفو و صفح سے دیتے ہیں۔ جب کوئی جہالت کی گفتگو کرے تو ملائم بات اور صاحب سلامت کہہ کر الگ ہو جاتے ہیں، ایسوں سے منہ نہیں لگتے، نہ ان میں شامل ہوں، نہ ان سے لڑیں۔ ان کا شیوہ وہ نہیں جو جاہلیت میں کسی نے کہا تھا الا لا یجہلنا احد علانا نجہل بل فوق جہل الجاہلین، یہ تو رحمان کے ان مخلص بندوں کا دن تھا۔ آگے رات کی کیفیت بیان فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، والذین جو یبیتون رات کاٹتے ہیں لربہم اپنے رب کے لیے سجداً سجدہ کرتے و قیاماً اور قیام کرتے، اور وہ لوگ جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے آگے سجدہ میں اور کھڑے، یعنی رات کو جب غافل بندے نیند اور آرام کے مزے لوٹتے ہیں یہ خدا کے آگے کھڑے اور سجدے میں پڑے ہوئے گزارتے ہیں۔ رکوع چونکہ قیام و سجود کے درمیان واقع ہے، شاید اسی لیے اس کو علیحدہ ذکر نہیں کیا، گویا انہی دونوں کے بیچ میں آ گیا۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، والذین وہ جو یقولون کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب اصرف پھیر دے عنا ہم سے عذاب جہنم کا عذاب، ان بے شک عذابہ اس کا عذاب کان غراما لازم ہو جانے والا ہے۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں اے رب ہٹا ہم سے دوزخ کا عذاب، بے شک اس کا عذاب چمٹنے والا ہے۔ انہا ساءت مستقرا و مقاما، انہا بے شک وہ ساءت بری مستقرا ٹھہرنے کی جگہ و مقاما اور برا مقام، وہ بری جگہ ہے ٹھہرنے کی اور بری جگہ رہنے کی، یعنی اتنی عبادت پر اتنا خوف بھی ہے، یہ نہیں کہ تہجد کی 8 رکعت پڑھ کر خدا کے عذاب قبر سے بے فکر ہو گئے۔ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بین ذلک قواما، والذین اور وہ لوگ جو اذا انفقوا جب وہ خرچ کرتے ہیں لم يسرفوا نہ فضول خرچی کرتے ہیں، ولم يقتروا اور نہ تنگی کرتے ہیں، وكان اور ہے بین ذلک اس کے درمیان قواما اعتدال، اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرنے لگیں نہ بے جا اڑائیں اور نہ تنگی کریں، اور ہے اس کے بیچ ایک سیدھی گزران، یعنی موقع دیکھ بھال کر میانہ روی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، نہ مال کی محبت نہ اس کی اذاعت، کما قال تعالی ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطها کل البسط فیقعد ملوما محسورا، سورۃ نمبر 17 سورۃ الاسراء آیت نمبر 29۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، والذین اور وہ جو لا يدعون نہیں پکارتے مع اللہ کے ساتھ الہا آخر کوئی معبود، ولا يقتلون اور وہ قتل نہیں کرتے النفس جان التي حرم جسے حرام کیا اللہ الا بالحق مگر جہاں حق ہو، ولا يزنون اور وہ زنا نہیں کرتے، ومن جو یفعل کرے گا ذالک
ید کا اسامہ وہ 2-4 ہوگا بڑی سزا، اور وہ لوگ کہ نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ دوسرے حاکم کو، نہیں خون کرتے جان کا جو منع کر دی اللہ نے مگر جہاں چاہیے، اور بدکاری نہیں کرتے، اور جو کوئی کرے یہ کام وہ جا پڑا گناہ میں، مثلا قتل عمد کے بدلہ قتل کرنا، یا بدکاری کی سزا میں زانی محسن کو سنسار کرنا، یا جو شخص دین چھوڑ کر جماعت سے علیحدہ ہو جائے اس کو مار ڈالنا، یہ سب صورتیں اللہ بالحق کی میں شامل ہیں، کما ورد فی الحدیث، یعنی بڑا سخت گناہ کیا جس کی سزا مل کر رہے گی۔ بعض روایات میں آیا کہ اسام جہنم کی ایک وادی کا نام ہے جس میں بہت ہی ہولناک عذاب بیان کیے گئے ہیں، اعاذنا اللہ منہا۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامت ویخلد فیہا مہانا، یضاعف 2 چند کر دیا جائے گا لہو اس کے لیے، العذاب و عذاب یوم القیامت روز قیامت، ویخلد اور وہ ہمیشہ رہے گا، فیہ اس میں مہانا خوارہ ہو کر دونا ہوگا اس کو عذاب قیامت کے دن، اور پڑا رہے گا اس میں خوار ہو کر، یعنی اور گناہوں سے یہ گناہ بڑے ہیں عذاب بھی ان پر بڑا ہوگا اور دم بدم بڑھتا رہے گا۔ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما۔ اللہ سوائے من تابا جس نے توبہ کی، وآمن اور وہ ایمان لائے، وعمل اور عمل کیے اس نے عملا صالحا نیک عمل، فأولئك پس یہ لوگ يبدل اللہ اللہ بدل دے گا سیئاتهم ان کی برائیاں حسنات بھلائیوں سے، وکانا اور ہے اللہ غفورا بخشنے والا، رحیما نہایت مہربان۔ مگر جس نے توبہ کی اور یقین لایا اور کیا کچھ کام نیک، سو ان کو بدل دے گا اللہ برائیوں کی جگہ بھلائیاں، اور ہے بخشنے والا مہربان، یعنی گناہوں کی جگہ نیکیوں کی توفیق دے گا اور کفر کے گناہ معاف کرے گا، یا یہ کہ بدیوں کو مٹا کر توبہ اور عمل صالح کی برکت سے ان کی تعداد کے مناسب نیکیاں ثبت فرمائے گا، کما یظہر من بعض الاحادیث۔ ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، ومن تاب اور جس نے توبہ کی، وعمل اور عمل کیے صالحا نیک فإنه تو بے شک وہ یتوب رجوع کرتا ہے، إلى اللہ اللہ کی طرف، متابا رجوع کرنے کا مقام ہو، جو کوئی توبہ کرے اور کرے کام نیک سو وہ پھر آتا ہے اللہ کی طرف۔ پھر آنے کی جگہ پہلے ذکر تھا کافر کے گناہوں کا جو پیچھے ایمان لے آیا، یہ ذکر ہے اسلام میں گناہ کرنے کا، وہ بھی جب توبہ کرے یعنی پھر برے کام سے تو اللہ کے یہاں جگہ پائے۔ معلوم ہوا کہ سورہ نساء میں جو فرمایا ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد له عذابا عظیما۔ سورہ نمبر 4 سورۃ النساء آیت نمبر 93۔ وہ غیر تائب کے حق میں ہے، واللہ عالم۔ والذین لا یشہدون الزور وإذا مروا باللغو مروا کراما، والذین اور وہ لوگ جو لا یشہدون گواہی نہیں دیتے، الزور جھوٹ، وإذا اور جب مروا وہ گزریں، باللغو بےہودہ سے، مروا گزرتے ہیں، کرامن بزرگانہ، اور جو لوگ شامل نہیں ہوتے جھوٹے کام میں، اور جب گزرتے ہیں کھیل کی باتوں پر نکل جائیں بزرگانہ، یعنی نہ جھوٹ بولیں، نہ جھوٹی شہادت دیں، نہ باطل کاموں اور گناہ کی مجلسوں میں حاضر ہوں۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں یعنی گناہ میں شامل نہیں اور کھیل کی باتوں کی طرف دھیان نہیں کرتے، نہ اس میں شامل، نہ ان سے لڑیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا علیہا صما وعمیانا، والذین اور وہ لوگ جو اذا ذکروا جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے، بآیات ربهم ان کے رب کے احکام سے، لم یخروا نہیں گر پڑتے، علیہا ان پر صماً بہروں کی طرح، وعمیانا اور اندھوں کی طرح، اور وہ لوگ کہ جب ان کو سمجھائے ان کے رب کی باتیں نہ پڑھیں ان پر بہرے اندھے ہو کر، بلکہ نہایت فکر و تدبر اور دھیان سے سنیں اور سن کر متاثر ہوں، مشرکین کی طرح پتھر کی مورتیں نہ بن جائیں۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، والذین وہ لوگ جو یقولون کہتے ہیں، وہ ربنا هب لنا اے ہمارے رب عطا فرما ہمیں، من سے ازواجنا ہماری بیویاں، وذریاتنا اور ہماری اولاد، قرۃ اعین ٹھنڈک آنکھوں کی، وجعلنا اور بنا دے ہمیں، للمتقین پرہیزگاروں کا، اماما امام پیشوا، اور
اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے رب دے ہم کو ہماری عورتوں کی طرف سے اور اولاد کی طرف سے آنکھ کی ٹھنڈک اور کر ہم کو پرہیزگاروں کا پیشوا، یعنی بیوی بچے ایسے عنایت فرما جنہیں دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی اور قلب مسرور ہو۔ اور ظاہر ہے مومن کامل کا دل اسی وقت ٹھنڈا ہوگا جب اپنے اہل و عیال کو طاعت الہی کے راستے پر گامزن اور علم نافع کی تحصیل میں مشغول پائے۔ دنیا کی سب نعمتیں اور مسرتیں اس کے بعد ہیں، یعنی ایسا بنا دے کہ لوگ ہماری اقتداء کر کے متقی بن جایا کریں۔ حاصل یہ کہ ہم نہ صرف بذات خود مہتدی بلکہ دوسروں کے لیے ہادی ہوں اور ہمارا خاندان تقویٰ و طہارت میں ہماری پیروی کرے۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما۔ اولئک یہ لوگ یجزون انعام دیے جائیں گے، الغرفۃ بالا خانہ، بما صبروا ان کے صبر کی بدولت، ویلقون فیہا اور پیشوائی کیے جائیں گے اس میں، تحیۃ دعائے خیر، وسلاما اور سلام۔ ان کو بدلہ ملے گا کوٹھوں کے جھروکوں، اس لیے کہ وہ ثابت قدم رہے، اور لینے آئیں گے ان کو وہاں دعا اور سلام کہتے ہوئے، یعنی جنت میں اوپر کے درجے ملیں گے، اور فرشتہ دعا و سلام کہتے ہوئے ان کا استقبال کریں گے، اور آپس کی ملاقاتوں میں یہی کلمات سلام و دعا ان کی تکریم و عزت افزائی کے لیے استعمال ہوں گے۔ خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما، خالدین وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، حسنت اچھی ہے، مستقرا آرام گاہ، و مقاما اور مسکن سدا رہا کریں، اس میں خوب جگہ ہے ٹھہرنے کی اور خوب جگہ رہنے کی، یعنی ایسی جگہ تھوڑی دیر ٹھہرنا ملے تو بھی غنیمت ہے، ان کا تو وہ گھر ہوگا۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما۔ قل فرما دیں ما یعبأ پرواہ نہیں رکھتا بکم تمہاری ربی میرا رب، لولا دعاؤکم نہ پکارو تم، فقد کذبتم تو جھٹلا دیا تم نے، فسوف پس عنقریب، یکون ہوگی، لزاماً لازمی۔ تو کہ پرواہ نہیں رکھتا میرا رب تمہاری، اگر تم اس کو نہ پکارا کرو سو تم تو جھٹلا چکے۔ اب آگے کو ہونی ہے مڈ بھیڑ، یعنی تمہارے نفع نقصان کی باتیں سجھا دیں۔ بندہ کو چاہیے مغرور اور بے باک نہ ہو، خدا کو اس کی کیا پرواہ، ہاں اس کی التجا پر رحم کرتا ہے۔ نہ التجا کرو گے اور بڑے بنے رہو گے تو مڈ بھیڑ کے لیے تیار ہو جاؤ جو عنقریب ہونے والی ہے، یعنی کافر جو حق کو جھٹلا چکے، یہ تکذیب عنقریب ان کے گلے کا ہار بنے گی، اس کی سزا سے کسی طرح چھٹکارا نہ ہوگا۔ آخرت کی ابدی ہلاکت تو ہے ہی، دنیا میں بھی اب جلدی مڈ بھیڑ ہونے والی ہے، یعنی لڑائی جہاد۔ چنانچہ غزوہ بدر میں اس مڈ بھیڑ کا نتیجہ دیکھ لیا۔ تم سورۃ الفرقان، وللہ الحمد والمنہ۔ صدق اللہ العظیم۔